کی اکابرین کا طریقہ کار تھا۔ اللہ اکبر۔ دلی کا میرا عزیزو بر صغیر کا ایک شہزادہ ہے، وقت کا بادشاہ کون ہے؟ سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ۔ میرے عزیزو حکومت سندھ کی اس کے قبضے میں، پاک و ہند اس کے قبضے میں، لیکن میرے عزیزو حکومت کے وقت حکومت کا کام کرتے اور باقی فارغ وقت بچتا کپڑا اپنی حلال کمائی سے خریدتا، پھر کینچی سے کاٹ کر کینچی سے کاٹ کر سوئی دھاگے سے سی کر ٹوپیاں دلی کے چاندنی چوک میں کھڑا ہوتا۔ فرمایا وہ لوگوں، عالمگیر بادشاہ کے ہاتھ کی بنی ہوئی حلال کی کمائی ٹوپی خرید لو، اس سے میں نے اپنے گھر کا چولہا پانی کرنا ہے، گزارا کرنا ہے۔ موت کا وقت قریب آیا، 6 روپے 12 آنے کی ٹوپیاں بیچ کر تھیلے میں ڈال دی اور گھر والوں کو کہہ دیا کہ مجھے حکومت کے پیسے سے کفن نہیں دینا، مجھے حلال کی کمائی سے کفن دینا۔ سمجھ آ جائے بادشاہ وقت کو، سمجھ آ جائے نہ سمجھ آئے جوتے گاٹنے والے کو سمجھ آئے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ روٹی ماں سے مانگتا ہے، پیسہ باپ سے مانگتا ہے، ہدایت کے لیے تجھے میرے دربار میں آ کر ہاتھ اٹھانے پڑیں گے۔ یہ وہ شے کوئی نہیں، یہ وہ تحفہ کوئی نہیں جو مارکیٹ سے ملے، یہ تو تجھے میرے خزانے سے ملے گا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت قرآن، حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب، نعرہ تکبیر۔ اللہ کا قرآن آگے پڑھا ہے، میں آپ کو قسم نہیں دیتا، لیکن حقیقت سچی بات بتاؤ، کتنا عرصہ ہو گیا ہدایت کے لیے دعا کیے ہوئے؟ ناراض نہ ہونا میرے پیارو، کتنا عرصہ ہو گیا اپنے بچوں کی ہدایت کے لیے دعا کیے ہوئے؟ ویلی کوئی نہیں، کاروبار سے فرصت ہی کوئی نہیں۔ آجا قاری صاحب آجا، ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، شمس القرہ، زبدۃ القرہ، جناب قاری محمد وقاص صاحب، نعرہ تکبیر۔ اس دھوکے باز دنیا کے پیچھے لگ کر ہمارے 2 بڑے نقصان ہوئے۔ ایک مکان کی 4 دیواری بنا کر ہم نے کمرہ تو بنا لیا، لیکن کمرے کے اندر گھر نہ بنا سکے۔ اور میرے پیارو، جس گھر کے اندر مرد عورت بچے نہ ہوں، وہ گھر نہیں ہوتا، وہ موت کا کنواں ہوا کرتا ہے، جہنم ہوا کرتا ہے۔ خود ہی تو کہتے ہو خالی گھر میں الو ہوا کرتے ہیں، گھر تو انسانوں سے بسا کرتا ہے۔ ہم نے بہترین مکان بنا لیا، لیکن افراد بہترین نہ بنا سکے۔ اس مکان کا میں نے کیا کرنا جو کوٹ ادو کے اندر سب سے بہترین مکان ہے، اس مکان میں نے آج تک اپنے بچوں اپنی بیوی کی وجہ سے ہنس کے نہیں دیکھا۔ اس مکان میں آج تک میں نے پوری رات سکون سے سو کے نہیں دیکھا۔ اس مکان میں کبھی اپنی مرضی کا میں نے کھانا کھا کے نہیں دیکھا۔ اس مکان میں نے اپنی مرضی کا کبھی کپڑا پہن کے نہیں دیکھا۔ اس مکان میں کبھی اپنی مرضی کا میں نے فیصلہ نہیں کیا۔ میرے عزیزو، وہ مکان نہیں، یہ ساری چیزیں جہاں ملتی ہوں جیل خانہ ہوا کرتا ہے۔ یہ ایک جیل خانہ بنایا، یہ ایسا جیل خانہ ہے، اور وہاں کے سنگتری کو کچھ دے لے کر، وہاں کے جیلر کو کچھ دے لے کر میرے عزیزو کام بن جاتا ہے۔ یہ ایسا جیل خانہ میں نے گھر کا بنایا، میں نے اولاد کو سب کچھ دے دیا، لیکن پھر بھی میری اولاد نہ بن سکی۔ جب قبر کے اندر اتارا جاتا ہے، ایک اس طرف مولوی صاحب، ایک اس طرف مولوی صاحب ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ ناراض نہ ہونا، تیرا رب تیرے اپنے بندے کو ناراض کب کرنا چاہتا ہے؟ اے میرا بندہ، جو چیزیں اب تجھے اوپر سے سنا رہے ہیں، یہ چیزیں تو تجھے قبر میں ساتھ لے کے آنی چاہیے تھی۔ جو قبر میں تجھے ساتھ لے کے آنا چاہیے تھا وہ تو باہر ہی چھوڑ کے آ گیا، اور جو باہر چھوڑ کے آنا تھا وہ ساتھ لے کے آ گیا۔ یا اللہ، مجھے لغاری چوک میں جانا ہے قاری آصف صاحب کی دعوت پر، کیا میں چھوڑ کے آیا، کیا میں لے کے آیا؟ فرمایا مکان باہر چھوڑ کے بچوں کے لیے آ گیا، حساب اس کا قبر کے اندر لے کے آ گیا۔ تیرے بچے مکان میں اللہ کی نافرمانی کریں گے، جوتے قبر میں تجھے پڑیں گے، حساب دینا پڑے گا۔ دکان سود کا پیسہ، اپنوں کا، بہنوں کا، دھیوں کا حق کھا کر بچوں کو کاروبار کرا کے آیا، مجھے وہ کریں گے۔ قیامت کے قبر میں پریشانیاں تجھے برداشت کرنی پڑیں گی۔ بیوی بے نمازی چھوڑ کے آیا،
زور کے وقت وہ نماز قضا کرے گی، جوتیاں تجھے پڑیں گی۔ 4 بیٹے 3 بیٹیوں کو کبھی نماز کا نہیں کہا، 7 افراد گھر کے بے نمازی ایک دل کے اندر نماز کے سجدے قضا کریں گے، یہ فرشتہ یہ سانپ تجھے ڈنگ مار مار کر 70 ہاتھ زمین کے نیچے لے جائے گا۔ کاروبار گاڑی بچوں کو دے کے آیا، استعمال وہ کریں گے، یہاں سے کبھی فورٹ منٹرو جائیں گے، کبھی مری کا غان نران جائیں گے، ان کی گاڑی کا پہیہ گھوم کر نہ کبھی مدینے جائے گا نہ مکے جائے گا، حتیٰ کہ مسجد کے محلے کی مسجد میں نہیں آئے گا۔ بندہ یاد رکھ، پیٹرول ڈلواتا ہے، پیٹرول پمپ والے کو حساب دینا پڑے گا۔ بچے کو گاڑی دے کے آیا، حرام راستے پر چلنا شروع ہو گئی، خبر میں حساب تجھے دینا پڑے گا۔ یہ ساری چیزیں باہر چھوڑ کے آیا، تیرے سے بڑا عقل مند کون ہے؟ خبردار، تو نے اپنی قبر پہ ملک نہیں لکھوانا، تو نے اپنی قبر پر راجہ نہیں لکھوانا، تو نے اپنی قبر پر خان نہیں لکھوانا، تو نے اپنی قبر پر بدنصیب اور بے وقوف لکھوانا ہے۔ بدنصیب یہ کہ ایک بھی بچہ اس قابل چھوڑ کے نہیں آیا کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکے، اور بے وقوف یہ کہ جو سودا لے کے آنا تھا وہ سارا باہر چھوڑ کے آ گیا۔ حقیقت کہہ رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں؟ کہ اگر صحیح کہہ رہا ہوں تو پھر عمل کیوں نہیں کرتے میرے چاند؟ وہ تو عمل کی توفیق دیتا ہے، لیکن بندہ خود عمل کرنے کو تیار کوئی نہیں۔ اگر وہ عمل کی توفیق نہ دیتا، تیرے محلے کے لاؤڈ سپیکر سے اذان کی آواز فجر میں تیرے کانوں میں نہ آتی۔ اس نے تو گھڑیاں بنوا دی، الارم بنوا دیے، اس نے تو عمل کی توفیق دی، یہ خود ہی بے عمل رہا۔ اوے میرا بندہ، میرا